وفاقی وزیر خزانہ کا ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مزید سختیوں کا اندیا۔ تنخواہ داروں کے بعد ریئل اسٹیٹ کے گرد شکنجہ کسنے کا اشارہ دے دیا۔ کہا معیشت کی بہتری کے لیے تمام اہداف کو حاصل کریں گے۔ تمام شعبوں میں اصلاحات جاری رکھنے کا دو ٹوک پیغام بھی دے دیا۔ آئی ایم ایف سے شاباشی ملنے کا تاثر بھی دے دیا۔ کہا آئی ایم ایف نے 14 ماہ میں خسارہ سرپلس ملانے کو خوش آئند قرار دیا۔ واضح کیا کہ اصلاحاتی پروگرام پاکستان کا اپنا ہے، آئی ایم ایف کی صرف سپورٹ حاصل ہے۔ کہا آئی ایم ایف سے مذاکرات ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ وزیر خزانہ نے کارنامے بھی گنوا دیے۔ کہا مہنگائی 38% سے 7% پر آئی، شرح سود بھی کم ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، معاشی نمو اظہار بخش قرار۔ میکرو اکنامک استحکام کو مزید آگے لے کر جانے کا عزم بھی دہرا دیا۔ بدلتے موسم پر بھی گفتگو۔ کہا پاکستان کو چارٹر آف اکانومی کی طرح چارٹر آف انوائرمنٹ کی ضرورت ہے۔ مذاکرات کے لیے حکومتی پیشکش موجود ہے، بانی پی ٹی آئی نہیں مان رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ڈبل ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر بھی تنقید کے تیر برسا دیے۔ کہا 2 مرتبہ وفاق پر دھاوا بولنے والے کارکنان کو چھوڑ کر خود رفو چکر ہو گئے۔ وزیر دفاع نے علی امین گنڈا پور کو احتجاج میں اپنے بچوں کو ساتھ لانے اور احتجاج کو لیڈ کرنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کے احتجاج سے اظہار لا علمی خیبر پختونخوا حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنا دیا۔ کہا کہ توانائیاں غیر سیاسی چیزوں میں صرف کی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی اظہار تشویش، صورتحال بدترین قرار دے دی۔ کہا کہ بلوچستان میں تو کہیں حکومتی ریٹ نظر ہی نہیں آتی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پاس ہونے والے بلز بھی غیر آئینی قرار دے دیے۔ کہا کہ انسانی حقوق کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ حکومت لوگوں کی جان و مال کے بجائے اپنی سیاست بچانے میں لگی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ان کے 3 ترجمان مقرر۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کو بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن تحریک انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی وائٹ بال کے ہیڈ کوچ کے لیے عاقب جاوید کا نام فائنل۔ کل تک تقرری کا امکان۔ دورہ زمبابوے میں ٹیم کے ساتھ جائیں گے۔ وہاب ریاض کے مقدر کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ چیمپئنز کپ کی تمام ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ۔ سابق سلیکٹر چیمپئنز کپ کے مینٹورز کے بھی ہیڈ ہوں گے۔ محمد یوسف کے بطور بیٹنگ کوچ۔ این سی اے کا استعفیٰ قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تاحال نہ کیا جا سکا۔ عبوری ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کی وائٹ بال ٹیم کی ذمہ داری اٹھانے سے معذرت۔ پی سی بی کو بھی آگاہ کر دیا۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ٹور رواں دواں۔ ٹرافی کو ہری پور کی تحصیل خانپور پہنچا دیا گیا۔ ٹرافی اسلام آباد سے ٹیکسلا اور اس کے بعد خانپور ڈیم پہنچائی گئی۔ خانپور کے بعد پی سی بی کے وفد کی سربراہی میں ٹرافی ایبٹ آباد لے جائی جائے گی۔ پنجاب میں سہ ماہی خسارے پر آئی ایم ایف کی تشویش کی خبریں بے بنیاد قرار۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے یو اے ای فنڈ میں سرمایہ کاری کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ کہا اس موضوع پر آئی ایم ایف کے اجلاس میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ عظمہ بخاری نے انگریزی اخبار کے آرٹیکل کو بھی رد کر دیا۔ کہا مذاکرات میں آئی ایم ایف نے تسلیم کیا کہ پنجاب کی پہلی سہ ماہی میں 40 ارب روپے سرپلس ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی نے اسلام آباد پر بار بار یلغار کا اعلان ملک دشمنی قرار دے دیا۔ اون چودھری نے نیوز کانفرنس کے دوران احتجاج کی کال دینے والوں کو صلاح دی کہ دوسروں کو بلانے سے پہلے اپنے بچے ساتھ لائیں۔ کہا کہ ملک دشمنوں کو ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ احتجاج کے نام پر عوام مزید بے وقوف نہیں بنے گی۔ الیکشن ٹریبیونلز کی کارکردگی سست۔ فیفن نے 10 اکتوبر سے 15 نومبر تک کی کارکردگی پر رپورٹ جاری کر دی۔ بلوچستان کے 3 ٹریبیونلز نے 51 میں سے 30 نتائج کے تنازعات کو نمٹایا۔ کے پی کے 6 ٹریبیونلز 42 میں سے صرف 8 درخواستوں پر فیصلہ کر سکے۔ سندھ کے 5 ٹریبیونلز نے 83 میں سے صرف 12 درخواستوں کو نمٹایا۔ پنجاب کے ٹریبیونلز نے 155 درخواستوں میں سے صرف 10 پر ہی فیصلہ کیا۔
फैफिन रिपोर्ट में नताइज के तनाज़ात के फैसलों में सुस्त रवि की निशानदही। जनूबी पंजाब की खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। धी रानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खवातीन में गाय भैंसें तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खवातीन की माली खुद मुख्तारी तरजीह करार दे दी। कहा दही खवातीन को लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार मिलेगा। फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म शरई है या गैर शरई? अमीर जमात इस्लामी का इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से सवाल। हाफिज नईम ने VPN से मुतालिक फतवा इदारे की साख मुतासिर करने का बाइस करार दे दिया। इंटरनेट की बंदिश को भी काबिल मजम्मत करार दिया। कहा जब सच्ची खबर नहीं होगी तो झूठ ही फैलेगा। हल्का PB 8 से B के ज़िमनी इंतखाबात। 13 पोलिंग स्टेशन की गैर सरकारी गैर हतमी नताज मौसूल। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोम की 6879 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 1592 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। मुतादिद हलाकतों का दावा। 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन्स के जरिए बड़ा हमला। यूक्रेनी हुकाम ने तस्दीक कर दी। यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर के पीरो में चीनी हममनसब से मुलाकात। एशिया पैसिफिक इकनॉमिक फोरम की साइडलाइन मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सदर ने वाज़ेह किया है कि अमरीका से मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात चाहते हैं। नवमुंतखब सदर ट्रंप के साथ काम करने के लिए भी तैयार है। मुलाकात में साइबर क्राइम, तिजारत, ताइवान और रूस तक के अहम तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल। सदर बाइडन का भी बाहमी रिश्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक का मुकाबला तनाज़े की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। जॉर्जिया से अलग होने वाले आज़ाद इलाके अबखारिया पर मुजाहिरीन का धावा। पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया। मुजाहिरीन का कहना है सदर के इस्तीफे और नए इंतखाबात के ऐलान तक पार्लियामेंट से नहीं निकलेंगे। सदर रूस के साथ ताल्लुकात को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉर्जिया में अपोजिशन रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन के सरबरा पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए स्याही फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबरा पार्लियामानी इंतखाबात के बाद नताइज की तौसीक के लिए इजलास में शरीक थे।